اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما اور جب جاءہم پہنچی ان کے پاس کتاب ایک کتاب من عند اللہ اللہ پاک کی طرف سے مصدق جو سچا بتاتی ہے لما اس کتاب کو جو معہم ان کے پاس ہے وَكَانُوا اور تھے من قبل پہلے سے یستفتحون فتح مانگتے علی الذین ان لوگوں پر کفروا جو کافر ہیں فلما پھر جب جاءہم پہنچا ان کو ما جس کو عرفوا پہچان رکھا تھا کفروا منکر ہو گئے بھی اس سے فلعنت اللہ سو لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی علی الکافرین کافروں پر بئس ما بری چیز ہے اشتروا بیچا بھی جس کے بدلے انفسہم انہوں نے اپنے آپ کو ان یکفروا یہ کہ منکر ہوئے بما اس چیز کے انزل اللہ جو اتاری اللہ تعالیٰ نے بغین اس ضد پر ان کے ینزل اللہ اتارے اللہ تعالیٰ من فضلہ اپنے فضل سے علی اوپر من یشاء جس پر چاہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے فباؤ پس کمال آئے بغضب غصہ علی غضب غصے پر وللکافرین اور کافروں کے واسطے عذاب عذاب ہے مہین ذلت والا۔ سورہ بقرہ کے 11ویں رکوع کی یہ دو آیات آیت نمبر 89 اور 90 بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ جاری ہے۔ اس میں ان بنی اسرائیلیوں کا ان یہودیوں کا تذکرہ ہے جو مدینہ طیبہ میں اور اس کے گرد و نواح میں رہتے تھے۔ تو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی اور آپ ہجرت فرما کر پھر مدینہ نہیں تشریف لائے تھے، اس سے قبل اگر ان یہودیوں کی مشرکوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ ان بن ہو جاتی، لڑائی جھگڑا ہو جاتا، تو اس وقت یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ کیا مانگتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے فتح، نصرت اور کامیابی مانگتے تھے، اور اس کے لیے وسیلہ اور واسطہ کس چیز کو دیتے تھے؟ اس کے لیے وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور ان پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید کا حوالہ دیتے۔ یا اللہ اس پاک پیغمبر کے واسطے اور اس پر نازل ہونے والی کتاب کے واسطے سے ہمارے اوپر رحم فرما اور ہمیں فتح، کامیابی اور نصرت عطا فرما۔ لیکن جب وہ پیغمبر تشریف لے آئے تو ان کا رویہ یکسر مختلف ہو گیا، بالکل بدل گیا، 180 ڈگری کے زاویے پر یہ بالکل پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ نے فضل فرمایا، اس پیغمبر کو بھیج دیا اور وہ ہجرت فرما کر یہاں مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ اب انہوں نے عرفو اس کو خوب پہچان لیا، جو نشانیاں ان کی کتاب تورات میں دی گئی تھی وہ ساری کی ساری پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری تھیں اور انہوں نے عرفو پہچان لیا، لیکن اس کے باوجود اس کا انکار کر دیا۔
حالانکہ اس کا سچا پن اس چیز سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جو کتاب ان کے پاس ہے، کون سی کتاب؟ تورات، مصدق، اس کی تصدیق کرتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن مجید۔ تو ان کے پاس یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی، اور اس کی حقانیت کی دلیل کیا ہے؟ مصدق لما معہم، ان کی کتاب کی وہ تصدیق کرنے والی ہے، ان کی کتاب کو سچا بتانے والی ہے، اور قرآن کریم اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ تورات اللہ جل جلالہ نے اپنے رسول محبوب بندے حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی۔ تو انہوں نے قرآن کریم کی صداقت کو نہ مانا، کفروا بہ، اس کے منکر ہو گئے، پہچاننے کے بعد منکر ہو گئے۔ اور کیوں منکر ہوئے؟ کیا وجہ تھی؟ اس کی بھی وضاحت اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکافرین، یہ لوگ اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بن گئے۔ لعنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور وجہ اور سبب یہ لوگ خود بنے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان پر نازل ہونے والی کتاب کا انکار کیا، اس لیے یہ لوگ لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ اب اس کے بعد اللہ جل جلالہ اس چیز کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں انکار کیا۔ آخر کوئی ایسی بات تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو شبہ ہو گیا تھا، یا کوئی شک پیدا ہو گیا تھا، یا کوئی ایسی نشانی جو تورات میں تھی اور نبی علیہ السلام میں انہوں نے نہیں پائی؟ تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عرفو، وہ خوب پہچان چکے۔ تو پھر کیا ہوا؟ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، یعنی بہت بری چیز ہے وہ کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ یہ جان، یہ زندگانی، یہ بدن، یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے لیے اور اپنے کلام پر ایمان لانے کے لیے دی ہیں، لیکن انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا۔ ان ساری صلاحیتوں کو، اس زندگی کو، اس عمر کو اور اس اپنے بدن کو انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کے انکار میں کھپا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے سما، بہت برا سودا انہوں نے کیا، بہت بری چیز انہوں نے اختیار کر لی، اور اتنی قیمتی جان کو انہوں نے کفر کے بدلے بیچ دیا، کفر کو خرید لیا، قرآن کریم کے انکار کو خرید لیا۔ یہ تو انہوں نے بہت برا کیا۔ تو وجہ کیا ہے؟ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ بغیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں اس کو سما دیا، ان کے دل کی کیفیت کو۔ اصل میں گزشتہ درس میں بھی ہم نے اس چیز کو پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 4000 کم و بیش پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں مبعوث کیے۔ تو اتنے ہزاروں پیغمبر اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں مبعوث کیے، تو ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیل ہی میں سے آئیں گے، لیکن وہ بنی اسرائیل کی بجائے عرب میں آئے، اور عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آنے کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کا بالکل سر سے انکار ہی کر دیا۔ اس ضد پر، اس عناد پر، اس وجہ سے
اس حسد سے کہ یہ پیغمبر ہمارے اندر کیوں نہیں آئے، ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے، ہمارے چچا زاد کے خاندان میں، ان کی نسل میں کیوں آئے، صرف اور صرف یہ وجہ، اس حسد کی وجہ سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو جو بیٹے پیغمبر ہوئے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آ رہے ہیں، اور تمام انبیاء کا جو خاتم ہے اور سردار ہے وہ آخری پیغمبر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں پیدا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ينزل اللہ من فضل علی من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اس کو پیغمبر بنا دیا، اس کے لیے اس نے انتخاب کیا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ اس نے اپنی رسالت کے منصب کے لیے کس کو چننا ہے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ غصے پر غصہ، غضب پر غضب کما کر لائے، یہ لوگ مستحق ہو گئے۔ ایک طرف اپنی کتاب کے منکر کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار کر رہے ہیں، تو اپنی کتاب کا بھی انکار کر دیا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا اس کے بھی منکر ہو گئے، تو غصے پر غصہ انہوں نے کمایا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے لیے، ان منکروں کے لیے ذلت والا عذاب مقرر کیا ہے۔ تو اس سے اس چیز کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حسد اور ضد کتنی بری چیزیں ہیں، کہ انسان سے سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ بھی چھین لیتی ہے، باوجود پہچاننے کے انہوں نے نبی علیہ السلام اور قرآن کریم کا انکار کر دیا، یعنی ابدی ناکامی کو انہوں نے خرید لیا۔ کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ اور یہ وہ پہلا گناہ ہے جو آسمانوں پر ہوا۔ ابلیس نے حسد کیا آدم علیہ السلام سے اور راندہ درگاہ ہوا، تو اس لیے حسد کی اس بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کے لیے صحبت صالح اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ اکثیر ہے۔ اللہ کا ذکر کیسے سیکھا جائے گا؟ اس کے لیے صحبت صالح لازم ہے۔ تو ان دونوں چیزوں سے انسان دل کی ان بیماریوں، روح کی ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت خیر الانام سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دہرا لیتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب پہنچی ان کے پاس، کتاب، ایک کتاب، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق، جو سچا بتاتی ہے، لما، اس کتاب کو، معہم، جو ان کے پاس ہے، وکانو، اور یہ لوگ تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگتے، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے مقابلے میں جو کافر ہیں، فلما، پھر جب، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، ما عرفو، جس کو پہچان رکھا تھا، کفروا، تو انکار کر دیا، بھی اس کا، فلعنت اللہ، پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، علی الکافرین، کافروں پر، بئس ما، بری چیز ہے، اشتروا، بیچا، جس کو بھی، اس کے بدلے، انفسہم، اپنی جانوں کو، ان یکفروا، یہ کہ منکر ہوئے، بما، اس چیز کے، انزل اللہ، جو اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے، بغین، اس ضد پر، ان ینزل اللہ، یہ کہ اتارے اللہ تعالیٰ، من فضلہ، ہی اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے،
فباؤوا بغضب علی غضب، پس کمال آئے غصے پر غصہ، وللکافرین اور کافروں کے لیے ہے عذاب عذاب مہین ذلت والا، وما توفیقی الا باللہ۔